ایک صدی پہلے ایک تنازع پیدا ہوا جو جلد ہی دنیا میں سب سے پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ ایک ہی علاقے کے لیے دو بالکل مختلف لوگوں کے درمیان تنازع۔ اس کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک نقشے پر یہودی لوگوں کی تاریخ کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اسرائیل فلسطین تنازع کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ کہانی 750 قبل مسیح میں شروع ہوتی ہے، جب مشرق قریب بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں اور شہر ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ شمال میں آشوری سلطنت اور جنوب میں مصر کے درمیان واقع تھا۔ ان میں اسرائیل کی بادشاہی بھی تھی، جس کے لوگ یہوہ سمیت کئی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ 722 قبل مسیح میں دارالحکومت سامریہ اسورین سلطنت کے قبضے میں چلا گیا۔ آبادی کا کچھ حصہ پھر یہودا اور یروشلم کی بادشاہی میں بھاگ گیا، لیکن جب انہوں نے جنوب کی طرف اپنی توسیع جاری رکھی تو آشوری فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد یہ خطہ ایک صدی تک ان کے زیر تسلط رہا، جب تک کہ بابل کے ہاتھوں نینوا زوال پذیر نہیں ہوا۔ مصر اور بابل نے پھر پرانی سلطنت کے علاقوں کے لیے مقابلہ کیا، لیکن بابلیوں نے تیزی سے قبضہ کر لیا اور علاقے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یروشلم اس نئی حکمرانی اور باغیوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اس کے بعد بابلی فوج شہر کا محاصرہ کر کے اسے تباہ کرنے کے لیے واپس آتی ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر آبادی دارالحکومت منتقل ہو جاتی ہے۔ 539 قبل مسیح میں ایکمینیڈ فارسی سلطنت نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ نئے بادشاہ نے یہودیوں کو فری پیسج کا اختیار دیا، جس سے بہت سے لوگوں کو یروشلم واپس جانے کا اشارہ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تورات لکھ کر یہودی ثقافت کی بنیادوں کو منظم کیا۔ 334 قبل مسیح میں مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ سکندر اعظم معلوم دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نکلا۔ صرف 10 سالوں میں اس نے ایک بہت بڑا علاقہ اکٹھا کیا اور بہت سے شہر بنائے، لیکن فتح کے بعد صرف 32 سال کی عمر میں، جبکہ بابل میں حکمرانی کرنے کی عمر تھی، وہ اپنا وارث چھوڑے بغیر مر گیا۔ اس کے بعد سلطنت کو اس کے جرنیلوں نے مختلف ہیلینک سلطنتوں میں تقسیم کر دیا۔ یہودیہ بطلیمہ خاندان کے زیر تسلط آ گیا۔ ایک یہودی کمیونٹی اسکندریہ کے نئے شہر میں آباد ہوئی اور تورات کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا۔ سیلوسڈ خاندان کے خلاف جنگ کے بعد ہیلینک اور یہودی ثقافت نے اس مقام تک رسائی حاصل کی۔ اس دور میں یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی ایک قربان گاہ زیوس کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ ایک روایت پسند اینٹی ہیلینک یہودی ملیشیا منظم ہوا اور 164 قبل مسیح میں یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہاں ہیکل کو بحال کیا گیا اور یہودیہ کی بادشاہی آزاد ہو گئی۔ ایک صدی بعد اس علاقے کو رومی فوج نے فتح کر لیا۔ یہودیوں نے نئی حکومت کے خلاف 2 بڑی بغاوتیں کی، جنہیں پرتشدد طریقے سے کچل دیا گیا تھا۔ 66 قبل مسیح میں پہلی بغاوت نے یروشلم کے محاصرے کو اکسایا، جس کے بعد اس کے ٹیمپل کو تباہ کر دیا گیا۔ یہاں 4 دیواری کی واحد دیوار جو بچ گئی تھی، وہ دیوار گریا کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری بغاوت کے دوران شہر کو مسمار کر دیا گیا اور آبادی کا ایک بڑا حصہ ذبح کر دیا گیا۔ اس بار یہودیوں کو یہودیہ میں سیف پیسج نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگ گلیل اور سلطنت کے پار ہجرت کر گئے۔ رومی سلطنت کے اختتام تک عیسائیت غالب مذہب تھا اور یروشلم ایک زیارت گاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بحیرہ روم کے طاس میں بڑی حد تک خوشحال یہودی کمیونٹی پر ویزگوتھ اور بازنطینی سلطنتوں میں ظلم و ستم ہونے لگا۔ 7ویں صدی میں اسلام کی پیدائش کے بعد عربوں کی فتح شروع ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہودی بہتر حالات کی امید میں اس فتح کی حمایت کرتے ہیں۔ عرب لوگ انہیں برداشت کرتے ہیں اور انہیں یہاں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یروشلم میں ڈوم آف دا راک بنایا گیا، جو شہر کو 3 توحیدی مذاہب کے لیے مقدس بناتا ہے۔ عرب جزیرہ نما آئیبیرین پہنچتے ہیں، جسے وہ الاندلس کہتے ہیں۔ یہاں 5% آبادی یہودی ہے، جس کی ثقافت کے سنہری دور کا آغاز ہے۔ اسی دوران یورپ میں یہودیوں کو نہ صرف ایسے لوگوں کے طور پر برداشت کیا جاتا ہے جنہوں نے مسیح سے پہلے کے زمانے کا مشاہدہ کیا، بلکہ کیتھولک اور مسلمانوں کے درمیان واحد تاجر کے طور پر بھی انہیں جانا جاتا ہے۔ اس طرح یہودی آہستہ آہستہ پورے مغربی یورپ میں خود کو قائم کر لیتے ہیں۔ 11ویں صدی میں وسطی ایشیائی لوگ سلجوق ترک اپنی توسیع کا آغاز کرتے ہیں اور یروشلم پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے عیسائیوں کو شہر کی زیارت سے منع کر دیا۔ اس کے جواب میں یورپ میں عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مقدس شہر میں فوجی اور مذہبی مہمات شروع ہو گئیں۔
راستے میں انہوں نے یہودی برادریوں کا قتل عام کیا، جن کو وہ اب فیصلہ کن طور پر وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قتل کیا۔ 1347 میں کیفا سے جانویز تجارتی کشتیوں کی وجہ سے بیماری بلیک ڈیتھ پھیلی۔ 5 سالوں میں بیماری نے یورپ میں تباہی مچا دی اور اس کی تقریباً نصف آبادی ہلاک ہو گئی۔ ایک افواہ پھیلی جس میں یہودیوں پر کنووں کو زہر آلود کرنے کا الزام لگایا گیا، جس کے نتیجے میں بنیادی طور پر رائن اور رون کے علاقے کے ساتھ ساتھ ان پہ ظلم و ستم ہوا اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسپین میں روکنکویسٹا ختم ہوتا ہے۔ کیتھولک بادشاہ یہودیوں کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں یا یہ جگہ چھوڑ جائیں۔ ان کی اکثریت وہاں سے ہجرت کا انتخاب کرتی ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ وہ آباد ہوتے ہیں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے طور پر جانی جاتی ہے، اور یہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پولینڈ لتھوینیا دولت مشترکہ مغربی یورپ کے یہودیوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ سازگار ہجرت کی پالیسیوں کی وجہ سے 17ویں صدی میں یہ خطہ 3 لاکھ سے زیادہ یعنی دنیا کے آدھے یہودیوں کی میزبانی کر رہا تھا، لیکن 1648 میں کوسیکس یوکرینی کسانوں کی بغاوت سے سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے یہودیوں پر الزام لگایا کہ وہ اقتدار میں رہنے والوں کے ساتھ مراد یافتہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں 1 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے یا علاقے سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے سے پولش لتھویانی دولت مشترکہ کمزور ہو گئی۔ ہمسایہ طاقتوں نے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 150 سال میں یہ خطہ بہت سی تراش خراش کا شکار ہوا۔ یہودی برادری تقسیم ہو گئی اور ان میں سے 9 لاکھ روسی سلطنت میں چلے گئے، جہاں ان کا استقبال نہیں کیا گیا۔ یہ تیزی سے حملوں کا نشانہ بنے، جسے پوگروم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے تباہی۔ حکام کی جانب سے رد عمل کی کمی کے پیش نظر یہ حملے زیادہ بار بار اور جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی امریکہ اور مغربی یورپ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں ان دنوں معیار زندگی کافی بہتر تھا۔ اسی تناظر میں پہلی صہیونی کانگریس 1897 میں بیسل میں منعقد ہوئی، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک نئے وطن کے قیام پر غور ہوا، لیکن سلطنت عثمانیہ اس منصوبے کی شدید مخالفت کر رہی تھی۔ چند سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ جب اتحادی مشکل میں تھے اور شدت سے مزید مدد کی تلاش میں تھے، اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک کھلا خط لکھا۔ اس خط میں یہودیوں کی حمایت کے بدلے میں فلسطین میں ایک یہودی وطن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے یہودیوں کی حمایت کے بدلے میں فلسطین میں ایک یہودی وطن کا وعدہ کر لیا، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے خلاف آزاد شدہ علاقوں میں خطہ دینے کا وعدہ کر کے عرب بغاوت کی بھی حمایت کی۔ جنگ کے اختتام پر مشرق وسطی کا نقشہ دوبارہ تیار کر کے یورپی طاقتوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں آیا اور یہاں سے اسرائیل فلسطین تنازع شروع ہو گیا۔